بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ راوی کا حدیث کو معنی متعین کرنا، یہ سبق ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِنَّمَا قَالَ خِلَافٌ بِيَقِينٍ احْتِرَازًا عَمَّا إِذَا كَانَ مُحْتَمَلًا لِلْمَعْنَيَيْنِ فَعَمِلَ بِأَحَدِهِمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَايَةِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ تَارِيخُهُ لَمْ يَكُنْ جَرْحًا إِمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ فَتَرَكَهُ لِأَجْلِ الْحَدِيثِ وَإِمَّا عَلى الثَّانِي فَلِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ بِأَصْلِهِ وَوُقُوعُ الشَّكِّ فِي سُقُوطِهِ لِجَهْلِ التَّارِيخِ لَا يَسْقُطُ قَطُّ وَتَعْيِينُ الرَّاوِي بَعْضَ مُحْتَمَلَاتِهِ بِأَنْ كَانَ مُشْتَرَكًا فَعَمِلَ بِتَأْوِيلٍ مِنْهُ لَا يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِهِ لِلتَّأْوِيلِ الْآخَرِ كَمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا يحتمل تفرق الأقوال والأبدان وأوله ابن عمر رضي الله عنه الراوي بتفرق الابدان كما هو قول الشافعی وهذا لا ينافي ان نعمل نحن بتفرق الاقوال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور سوائے اس کے نہیں کہا خلاف بیقین، یہ احتراز ہے اس صورت سے جبکہ حدیث ایسی ہو جس میں دو معنوں کا احتمال ہو اور راوی نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا ہو، جیسے کہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور اگر راوی کا عمل روایت سے پہلے ہو، یعنی راوی نے جو عمل برخلاف کیا ہے وہ روایت سے پہلے ہے یا پھر تعریف معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ جرح نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں اس وجہ سے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ اس کا مذہب تھا اور اس نے حدیث کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا، اور دوسری اس وجہ سے کہ حدیث حجت ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، اور شک کا واقع ہونا اس حدیث کے ساقط ہونے میں تاریخ کی جہالت کی وجہ سے ہے، لہذا حدیث ساقط نہیں ہوگی بالکل۔ اور راوی کا متعین کرنا اس کے بعد محتملات کو بعین طور کے حدیث مشترک تھی، راوی نے عمل کر لیا ان میں سے ایک پر تعویل کی وجہ سے، تو عمل کرنے سے منع نہیں ہوگا دوسری تعویل پر، جیسے کہ روایت کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ اب یہ حدیث ایسی ہے جس میں احتمال ہے تفرق اقوال کا اور تفرق ابدان کا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہ راوی ہیں تعویل کی ہے تفرق ابدان کے ساتھ، جیسا کہ قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ منافی نہیں ہے کہ ہم عمل کریں تفرق اقوال پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بات یہ چل رہی ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیث پر تان ہوگا اور حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ اگر راوی کا عمل اس حدیث کے برخلاف ہے تو پھر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر ایک لفظ آیا تھا خلاف بیقین، کہ وہ جو راوی کا عمل ہے وہ اس حدیث کے یقینی طور پر خلاف ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، یہ جو خلاف بیقین کی قید لگائی گئی ہے نا، یہ قید احترازی ہے، یعنی اگر وہ کلام ایسا ہے جو دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے اور راوی نے کسی ایک معنی کے اوپر عمل کر لیا ہے، تو پھر وہ یقینی طور پر عمل اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، لہذا وہ حدیث پھر بھی حجت ہوگی اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ باقی انشاءاللہ تفصیل آگے چل کے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر راوی کا عمل حدیث کے خلاف تو ہے، لیکن وہ جو حدیث کے خلاف اس نے عمل کیا تھا وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کیا تھا، تو تب بھی وہ حدیث حجت ہوگی، اس حدیث پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ یا اس طریقے سے ہے کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عمل حدیث کے خلاف اس نے حدیث بیان کرنے سے پہلے کیا ہے یا حدیث بیان کرنے کے بعد کیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حدیث قابل حجت ہوگی اور اسے استدلال کیا جائے گا۔ یعنی دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو یقینی طور پر، تب حدیث حجت نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ والی بات بھی کنفرم پتہ ہو کہ جو راوی نے حدیث کے خلاف عمل کیا ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد عمل کیا ہے۔ اگر ہمیں ان دونوں میں سے کوئی بات کنفرم نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر عمل اس کے خلاف نہیں ہے، یا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ حدیث بیان کرنے کے بعد عمل کیا ہے یا پہلے عمل کیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر حدیث حجت ہوگی اور حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ باقی جو تفصیل رہتی ہوگی انشاءاللہ میں عبارت حل کروں گا، وہاں پہ بتا دوں گا۔ تو یہ بتایا کہ جو ہم نے یہ کہا تھا نا خلاف بیقین، یہ قید احترازی ہے، اس سے خارج کرنا مقصود ہے اس حدیث کو کہ جس حدیث میں دو معنوں کا احتمال ہو اور راوی نے ان دو معنوں میں سے کسی ایک معنی پر عمل کر لیا ہو، جیسے کہ تفصیل آگے چل کے آ رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا، وہ حدیث قابل حجت ہوگی اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر راوی کا عمل جو حدیث کے خلاف ہے وہ روایت کرنے سے پہلے ہے، یعنی وہ پہلے حدیث کے خلاف عمل کرتا تھا، پھر جب اس نے حدیث روایت کر دی ہے اس کے بعد اس نے عمل نہیں کیا، تو پھر بھی وہ حدیث حجت ہوگی۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ راوی جو اس سے پہلے عمل کرتا تھا حدیث کے خلاف وہ اس کا مذہب تھا اور اس کے نزدیک وہ مسئلہ اسی طریقے سے تھا، لیکن جب اس کو حدیث پتہ چلی کہ حدیث تو میرے مسئلے کے خلاف ہے، تو اس نے اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، یعنی جو اس کا عمل تھا اس نے اس کو ترک کر کے اس نے اپنا عمل اس حدیث کے مطابق کر لیا، لہذا یہ حدیث حجت ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے اگر ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے کہ راوی کا عمل جو حدیث کے خلاف ہے آیا وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے خلاف ہے یا حدیث بیان کرنے کے بعد خلاف ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حدیث حجت ہوگی۔ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ حدیث اپنی ذات کے اعتبار سے حجت ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے دلیل ہے۔ شک جو یہاں پر واقع ہوا ہے وہ تاریخ کی جہالت کی وجہ سے واقع ہوا ہے کہ راوی کا عمل کب خلاف ہے، آیا پہلے ہے یا بعد میں ہے۔
تو حدیث کی ذات کے اندر شک نہیں ہے، شک آیا تاریخ کی وجہ سے، لہذا حدیث جو کہ اپنی ذات کے اعتبار سے حجت ہے تو تاریخ کی جہالت کی وجہ سے حدیث پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوگا، حدیث بدستور قابل حجت ہوگی اور اس کو لیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں اگر راوی کا عمل جو حدیث کے خلاف ہے وہ روایت سے پہلے ہے، یعنی پہلے اس نے عمل خلاف کر لیا بعد میں حدیث روایت کی ہے، یا ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ جرح نہیں ہوگی حدیث پر، یہ حدیث مجروح نہیں ہوگی، حدیث قابل حجت ہوگی، حدیث کو لیا جائے گا۔ اما علی الاول، بہرحال پہلے اس وجہ سے کہ ظاہر یہی ہے انہو کان ذالک مذہبہ، وہ اس کا مذہب تھا اور اس نے اپنے مذہب کو حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا، یعنی جو حدیث کے خلاف عمل کر رہا تھا پہلے اس کا مذہب یہی تھا، حدیث کے خلاف جس کے اوپر وہ عمل کر رہا تھا، لیکن جب اس کو حدیث پتہ چلی تو اس نے اپنا مذہب ترک کر دیا حدیث کی وجہ سے، تو وہ تو خود حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو لہذا وہ حدیث حجت ہے، تبھی تو اس نے اپنے عمل کو حدیث کے مطابق کر لیا ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي، اور بہرحال دوسری صورت میں، یعنی جس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہے وہ آیا پہلے ہے یا بعد میں ہے، فَلِأَنَّ الْحَدِيثَ، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث اپنی اصل کے اعتبار سے تو حجت ہے، لیکن یہاں پر جو شک واقع ہوا ہے حدیث کے ساقط کرنے میں وہ تاریخ کی جہالت کی وجہ سے ہے، ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ راوی کا عمل پہلے تھا یا بعد میں تھا، اس وجہ سے شک واقع ہو گیا کہ آیا یہ حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو ایک ہے شک، وہ تو ہے ایک عارضی سبب کی وجہ سے، تو اصل کے اعتبار سے تو حدیث حجت ہے، لہذا اس عارضی سبب کی وجہ سے حدیث سے استدلال کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں لا یسقط قط، لہذا حدیث پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوگا قط، بالکل اکا۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی جو کہ صحابی ہے اس کی جانب سے حدیث مشترک کے جو کہ بعض محتملات ہیں، یعنی اس کے معنی کے اندر 2 احتمال ہیں، اس کے معنی کے اندر 3 احتمال ہیں، جو صحابی ہے وہ کسی ایک معنی کو تعین کر دیتا ہے، متعین کر دیتا ہے تعویل کے ذریعے سے۔ تو دیکھیں جو راوی کا اپنا عمل تعویل کے ذریعے سے کسی ایک معنی کو متعین کرنا، یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس کے دوسرے احتمال کے اوپر عمل کر لیں، اگرچہ اس نے ایک معنی کو تعویل کے ذریعے سے متعین کر دیا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا احتمال ہے اس لفظ کا، آپ دوسرے معنی کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال لے کر رہے ہیں جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، متبایعانی خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ خرید و فروخت کرنے والے ایک بائع ہے اور ایک مشتری ہے، بائع نے کہا میں آپ کو یہ والی چیز بیچتا ہوں، مشتری نے کہا میں یہ والی چیز خریدتا ہوں، تو یہ سودا ہو گیا، تو یہ سودا اس وقت تک فسخ ہو سکتا ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوں، جب وہ دونوں جدا ہو گئے تو یہ سودا پکا ہو گیا، پھر یہ فسخ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا ما لم یتفرقا، یہ لفظ ہے مشترک۔ اب تفرق سے کیا مراد ہے جدا ہونے سے؟ آیا اس سے مراد تفرق ابدان ہے، دونوں کے جسم جدا ہو جائیں، یا تفرق اقوال ہیں کہ دونوں کا قول جدا جدا ہو جائے؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ اس میں دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد لیا ہے تفرق ابدان، کہ دونوں کو جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے ہیں تب تک وہ بے فسخ کر سکتے ہیں اور بے کے فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ جبکہ اس کے اندر دوسرا احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد ہے تفرق اقوال۔ تفرق اقوال کا مطلب یہ کہ جیسے بے میں ہوتا ہے نا، پہلے قول کو ایجاب کہتے ہیں، دوسرے قول کو قبول کہتے ہیں، تو جب تک ایجاب و قبول دونوں نہیں ہو جاتے ہیں تب تک بے فسخ ہو سکتی ہے، لیکن جب ایجاب اور قبول دونوں ہو گئے ہیں تو پھر اب فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ معنی وہ ہے جو کہ حنفیہ مراد لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ما لم یتفرقا، اس میں جو تفرق ہے تفرق سے مراد لیا تھا تفرق ابدان۔ حنفیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں راوی جو صحابی ہیں وہ حدیث مشترک کے احتمالات میں سے ایک احتمال کو تعویل کے ذریعے سے متعین کر رہے ہیں، لیکن اس سے دوسرے احتمال پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوتا ہے، لہذا ہم دوسرے احتمال پر عمل کر سکتے ہیں اور ہم عمل کرتے بھی ہیں۔ دیکھیں یہ والی بات کر رہے ہیں متعین راوی، راوی کا متعین کرنا بعض محتملات ہی حدیث مشترک کے احتمالات میں سے بعض احتمالات کو بین کانا بینی طور کے حدیث مشترک تھی اور اس نے تعویل کے ذریعے سے کسی ایک احتمالی معنی پر عمل کر لیا، تو اس سے دوسرے احتمالی معنی پر عمل کرنا منع نہیں ہوگا۔ کسی دوسری تعویل کی وجہ سے ہم کوئی اور تعویل کر سکتے ہیں جس سے دوسرا احتمالی معنی مراد ہو، جیسے کہ روایت کیا گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں المتبایعانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو تفرق ہے، اس تفرق میں احتمال تفرق اقوال کا بھی ہے، تفرق ابدان کا بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ راوی ہیں انہوں نے تعویل کی ہے تفرق ابدان کے ساتھ، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے ہیں تب تک وہ بیع کو فسخ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایک احتمالی معنی مراد لے لیا ہے، لیکن یہ احتمالی معنی منفی نہیں کرتا ہے، منافی نہیں ہے اس بات کے کہ ہم دوسرا احتمالی معنی مراد لے لیں کسی اور تعویل کی وجہ سے، لہذا ہم دوسرا احتمالی معنی مراد لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تفرق اقوال ہے، یعنی جب تک ایجاب اور قبول دونوں نہیں ہو جاتے ہیں تب تک تو بیع فسخ ہو سکتی ہے، جب ایجاب بھی ہو گیا قبول بھی ہو گیا تو بیع فسخ نہیں ہو سکتی ہے۔